ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ واللہ یعصمک من الناس۔ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کی جہالت و ظلمت، جور و ستم، گناہ و معصیت کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان ان کے دشمن بلکہ ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اس تنہائی و بے کسی کے عالم میں جس سے ہر مصلح کو آغاز دعوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے، صرف اسی قادر و توانا کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومیوں اور یہودیوں کی عدالت میں ایک ہی گناہ کے مجرم تھے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کی بقا و قیام کا، جس کے لیے وہ پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے، خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس بے کسی و بے چارگی کے عالم میں اس کی زندگی کا وہی محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی میں تسکین دے دی گئی تھی۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ سورہ طور۔ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیٹھا رہ کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کا بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے آزار پہنچائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سینکڑوں منصوبے باندھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہوئیں، تلواریں زہر میں بھجا کر رکھی گئیں، سوتے میں آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، میدان جنگ میں آپ پر نرغہ کیا گیا، کمین گاہوں سے آپ پر حملے کیے گئے، غفلت میں آپ کے سر پر پتھر گرانے کی تدبیر سوچی گئی، کھانے میں زہر دیا گیا، مگر ہر موقع پر یہ ظاہر ہوا کہ دشمن اگر قوی است نگہباں قوی تر است، اور قرآن مجید کا یہ اعلان صحیح ثابت ہوا۔ ان ربک احاط بالناس۔ تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ تجھ پر دسترس پائیں۔ یہ خود ایک مستقل معجزہ ہے کہ ان ہنگاموں، فتنوں اور سازشوں کے عالم میں، خصوصاً عرب کے ملک میں جہاں اقتدار حکومت یا نظام امن کا نام و نشان تک نہ تھا، کیوں کر آپ نے بحفاظت تمام اپنے فرض کو انجام تک پہنچایا۔ قریش کی مجلسیں اکثر خانہ کعبہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں اور اکثر وہیں ان کی نشست و برخاست رہا کرتی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز و طواف کے لیے بے خوف و خطر وہیں تشریف لے جایا کرتے اور برملا ان کے دیوتاؤں اور بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتے۔ آخر قریش نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ کا خاتمہ کر دیں۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، مگر اس سے آپ کے ارادے میں کسی قسم کا وہن یا ضعف نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دن قریش نے یہ طے کیا کہ آج محمد کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے۔ اتفاق سے کفار کی یہ تقریر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سن لیتی ہیں۔ وہ روتی ہوئی باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دیتے ہیں اور وضو کر کے حرم کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں کی نگاہیں آپ پر پڑتی ہیں تو وہی نگاہیں جو اب تک خون آشامی کے لیے تیار تھیں، دفتن سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ حاکم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں اٹھا کر ماریں، جن کو یہ کنکریاں جا کر لگیں وہ بدر میں مارے گئے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر اب وہ آپ کو سجدے میں دیکھ لے گا تو آپ کی پیشانی کو رگڑ دے گا۔ جب وہ اس ارادے سے آگے بڑھا تو جھجک کر پیچھے لوٹ گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا، اس نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور چند پردار ہستیاں کھڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ معلوم ہے کہ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے، قریش کے تمام خاندانوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قریش کے بہادر رات بھر خانہ اقدس کا پہرا دے رہے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے۔ زبان مقدس پر یہ آیت پاک تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین۔ اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔
پہرہ داروں کی آنکھوں پر قدرت نے مہر لگا دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں اس غار تک پہنچ گئے جہاں آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا کر چھپے تھے۔ وہ اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو ان مقدس پناہ گزینوں پر ان کی نظر پڑ جاتی، مگر خدا نے ان کی عقل اور دور اندیشی کے نور کو بجھا دیا کہ نیچے جھک کر دیکھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا۔ کفار نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ یہ سن کر سراقہ بن جاشم اپنے اسپ راہوار پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوا اور دم بدم اس مختصر قافلے کے قریب ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بتقاضۂ بشریٰ اضطراب طاری تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکینت خاطر میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ 3 دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس دھس گئے۔ اس نے فال کے تیر نکال کر دیکھے تو ہر دفعہ نفی میں جواب آیا۔ بالآخر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی راز ہے اور ذات محمدی ہماری گرفت سے باہر ہے۔ اس نے اس ارادہ فاسد سے توبہ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خط امان لے کر واپس پھر گیا اور بعد کو مسلمان ہو گیا۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم جانثاری کی بنا پر راتوں کو آپ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک رات صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے گرد پہرا دے رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ ان لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت خیمے سے سر باہر نکالا اور پہرا والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں واپس جاؤ، خدا نے میری حفاظت کا فرض خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یہ وعدہ حفاظت ہزارہا مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی پورا ہوتا رہا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چلے تھے اور ذات مبارک دشمنوں کے نرغے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیغ و تیر و سنگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن 2 سفید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو لوگ گرفتار کر کے لائے اور عرض کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی گھات میں تھا۔ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کہ اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے خیبر میں جب ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے۔ یہودیہ کو بلا کر جب واقعے کی تحقیق کی اور اس نے اپنی نیت فاسد کا اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تجھ کو اس پر قابو نہ دیتا۔